اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد شروع کا دور ہے۔ سابقون الاولون کا ہم نے ذکر کر دیا، انذر عشیرتک الاقربون کا ذکر کر دیا، وہ سب واقعات ہو گئے۔ اب اسلام پھیل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پوری 13 سال کی زندگی میں کچھ یعنی 100 سے کچھ زیادہ لوگ مسلمان ہو سکے، کچھ زیادہ بہت زیادہ یہ دعوت جو تھی وہ دعوت پھیلی ہے جب مدینے میں آپ شفٹ ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پہ۔ لیکن یہ جو کام ہے یہ بہت اہم کام ہے، بہت جان ماری کا، بہت سختیوں کا دور تھا جس سے مسلمان گزرے۔ میں نے بتایا کہ شروع میں تو قریش نے کچھ نہ کچھ ٹالریٹ کیا، وہ قبائلی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے بھی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ قبائلی نظام کو ہم سمجھیں کہ ان کے اندر وہ تھی کہ جو ہمارے قبیلے کا وہ ایک بڑی مشہور کہاوت تھی جو بعد میں حدیث میں بھی آئی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ یہ عربوں میں پہلے سے ان قبائل کے اندر جو تھی نا یہ روایت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کیا، وہ حمیت الجاہلیہ کو چھوڑنے کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے بڑے خلاف تھے، اور اس کو ایک اور حمیت کے اندر جو اسلامی دینی حمیت ہے اس کے اندر اللہ کے کو ماننے والوں کی، اس کا تقوی اختیار کرنے والوں کی جو حزب اللہ کی حمیت ہے اس کو اجاگر کیا، اس کے علاوہ جو حمیتیں اس کے علاوہ جو امتیازیت ہے اس کو ختم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کے معنی بھی تبدیل کر دیے، اس میں ایڈ کر دیا۔ جب یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم اگر مظلوم ہے تو اس کا تو ہم ساتھ دیں اپنے بھائی کا، لیکن اگر ظالم ہے تو ہم اس کا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ظلم سے ہاتھ روک کے تم اس کا ساتھ دے سکتے ہو۔ تو یہ اس قسم کی جو حمیت ہے، اس قسم وہ اس کی اجازت ہے، بے شک ہونی چاہیے، اور وہ اسلام کے حساب سے، تقوی کے حساب سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے درمیان یہ ہونی چاہیے۔ ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں ذکر کیا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں رہنا۔ اکیلے جو ولف کھا جاتا ہے، جو بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے اس کو بھیڑیا اٹیک کر کے حملہ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو جماعت کی اہمیت ہے، اس حمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حمیتیں اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب سے زیادہ غصہ آپ کو اسی بات پہ آتا تھا، اور ہم انہی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، کبھی کسی بنیاد پہ کبھی کسی بنیاد پہ تفریق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غصہ اسی پہ آتا تھا کہ آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا جب لوگ مہاجرین کی اور انصار کی بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اور کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس چلتے رہو۔ اتنا انہوں نے کہ یہ چیزوں کو جب تک تمہارے ذہن سے نکل نہیں جائیں بھول نہیں جاؤ گے۔ یہ بھی اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ ہم آگے یہ ساری حکمتیں دیکھتے جائیں گے جب مدینہ کا دور آئے گا۔ ابھی مکے کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب قریش جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے ان کی وہ اس میں سختی آتی جا رہی ہے۔ اب جو سختی آتی جا رہی ہے تو اس کا نشانہ سب سے پہلے کون بن رہے ہیں؟ وہ مسلمان بن رہے ہیں جو کمزور ہیں، وہ مسلمان بن رہے ہیں جو کہ غلام ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک قبیلے کی جو عصبیت اور اس کی وجہ سے آپ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو تو نہیں کچھ کر پا رہے، لیکن جو غلام ہے اپنے، اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بلال پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے کہ ان کی چربی پگھل جائے اتنی گرم ریت کے اوپر۔ کبھی آپ لوگوں نے اگر موقع ملا ہو، کبھی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ گوادر وغیرہ جو جگہ آپ جب یہاں ساحل پہ کبھی ریت پہ پیر رکھیں تو آپ رکھ نہیں سکتے ایک سیکنڈ کے لیے، اور ایسی ریت کے اوپر ریگستان کے اندر بھی لوگوں کو اگر موقع ہو تو وہاں پہ ان کو ننگے جسم کمر سے لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ ان کی چربی پگھل کے جو تھا نا وہ اس گرمی کی وجہ سے ایک انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ بہت ظلم ہوئے۔ پھر وہ پہلی شہید جو مسلمانوں کی ہے یاسر اور آل یاسر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، سمیہ اور یاسر، عمار ابن یاسر کے والدین جو تھے، تو ان والدہ کو شہید کیا ابو جہل نے، کیوں کمزور لوگ تھے، ان کے اوپر ان کا زور چلتا تھا تو ان کو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حباب ابن عرد بھی تھے اور ایک حباب ابن عدی تھے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ قریش یا جو کفار مکہ تھے، انہوں نے اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے۔ ہاں، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہومس کا شہر شام میں، آج کل کے سیریا میں بھی آپ
وہاں پہ بمباری کے حساب سے خبریں سنتے رہیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب کیا مسلمانوں کے شہروں کے اوپر جو تباہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. اس شہر کا گورنر بنایا تھا ابن عامر کو، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اپنے گورنر کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک لنک رکھتے تھے، وہاں کی خبریں رکھتے تھے. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی پھر وہ بھول گئے، آفس میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو وہ ایک تعلق رکھتے تھے. اور پھر ہومس کے شہر سے اور مختلف جگہوں سے جب لوگ آتے تھے ان سے خبریں لیتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ہومس کے جو لوگ ہیں، ہومس کو ویسے خاص طور پہ جو ہے وہ چھوٹا لٹل کوفہ یا چھوٹا کوفہ بھی کہا ہے. کوفیوں کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ بڑی شکایت کیا کرتے تھے گورنمنٹ کی، اور اسی طرح ہومس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی بڑی شکایتیں کرتے تھے. تو لٹل کوفہ یا ہومس سے جو کچھ لوگ وہاں پہ آئے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے میں انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے جو گورنر آپ نے مقرر کیا ہے وہ اس کے اندر 4 خرابیاں. 4 خرابیاں کون سی ہیں؟ ایک خرابی تو یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1 دن چھٹی کر لیتے ہیں. دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ صبح کو دیر سے اپنے جو ان کا کورٹ ہوتا ہے، جو آفس ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تشریف لے کے آتے ہیں. اور تیسری خرابی انہوں نے یہ بتائی کہ وہ جو ہے ایک کبھی کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس کے اندر بیٹھے جو ہے ایک دم سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک اور کچھ بات کی تھی، ابھی یاد آ جاتی ہے تو آپ کے سامنے کہہ دوں گا. یہ 4 باتیں انہوں نے بہرحال. تو وہ ان کو پھر سوال جواب ہوا ان سے. عمر نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے گورنر آپ نے، تو آپ یہ کیوں ہوتا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ملازم ہے نہیں. میں ایک سادہ سی زندگی گزارتا ہوں. تو میں جب صبح آفس جاتا ہوں اپنے آفس کے لیے، اس سے پہلے میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ملازم نہیں ہے. تو کچھ گھر کے کام مجھے تھوڑے بہت کرنے ہوتے ہیں، اس میں وہ کچھ دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچتا ہوں. دوسری بات کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مہینے میں 1 دن چھٹی کر لیتے ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں آفس میں، دربار میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی ایسی پوشاک ہے جس کو پہن کے میں وہاں مجلس میں جا سکتا ہوں. تو مہینے میں 1 دن میں اسے دھوتا ہوں، اور جب دھوتا ہوں اس کو سکھاتا ہوں تو اس دن میں معذرت کر لیتا ہوں، اس دن میں نہیں جا پاتا ابھی. اور تیسری بات، ایک بات میں بھول گیا ہوں اس وقت، لیکن تیسری بات یہ جو اہم بات ہے وہ یہ جس وقت میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بیٹھتے ہیں وہاں مجلس میں اور ایک دم سے بات کرتے کرتے مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، اس میں میرے لیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پہ یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب میں سوچتا ہوں وہ وقت کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو کفار مکہ نے مجھے بلایا کہ مکے سے باہر ہم اس شخص کو قتل کرنے جا رہے ہیں جو مسلمان ہو گیا. ان کا نام تھا حباب ابن عدی. ان کو جب انہوں نے بے دردی سے قتل کیا ہے، ان کو ٹکڑے کیا ہے، تو اس وقت میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا. اس وجہ سے انہیں یہ جب خیال آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس ڈر سے. وہ بہت ہی ہمبل قسم کی زندگی وہ گزارتے تھے، حالانکہ اچھے ان کے ظاہر ہے کہ ایک گورنر کے جو اختیارات تھے اس کے باوجود بہت سمپل زندگی. شاید انہی چیزوں کا ان پہ یہ اثر تھا جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یہ اپنے اس دور کو یاد کر رہے ہیں جب یہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور ایک مسلمان کے ساتھ یہ ہوا تھا. اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو وہ یاد آتا کہ میں اس وقت بھی کیوں نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا اس ظلم کے خلاف، اور اس کو میں نے کیوں نہیں کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کو ٹالنے کی کوشش کی. تو یہ ظلم جو تھے یہ سب مسلمانوں پہ اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کے ساتھی تھے، جو خاص طور پہ ہم نے کہا جو کم ذرا معاشی حیثیت سے غلام اور وہ لوگ تھے، ان پہ ذرا زیادہ ظلم روا رکھا گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.